آج بن موسم مینا برسنے سے کئی دنوں کی گرمی کا زور ٹوٹا۔ کاشان کو یہ موسم بچپن سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ بارش ہونے کے بعد سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد اس محلے کی گلیوں میں کئی دنوں تک پانی کھڑا رہتا، جو کہ چند دن بعد کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا، جس سے بدبو الگ اٹھتی اور گندگی الگ ہوتی۔ فائزہ سلائی کی وجہ سے گھر کی صفائی پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر کاشان کو پھیلاوے اور بے ترتیبی سے چڑ ہوتی۔ وہ کبھی کبھی فائزہ سے بھی اس بات کو لے کر ناراض ہوتا اور اسے صفائی کے لیے بولتا، مگر جب اسی بات کو لے کر افتخار فائزہ پر ہارڈ اٹھاتا تو سبحان اور کاشان دونوں ہی چپ کر کے گھر کی صفائی کرتے۔ یار رنم، کیا کر رہی ہو؟ پورا بھگاؤ گی کیا مجھے؟ سبحان کی آواز پر کاشان بچپن کی یادوں سے نکلتا ہوا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ یہ کھڑکی گھر کے لان میں کھلتی تھی، جہاں اسے رنم سبحان کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سبحان کو لان میں لاتی ہوئی نظر آئی۔ کیا بھیا، اتنا مزہ آ رہا ہے؟ بالکل ہی بور ہوتے جا رہے ہیں آپ تو۔ رنم کی چہکتی ہوئی آواز پر کاشان کی نظر رنم پر گئی۔ وہ بارش کو بالکل بچوں کی طرح انجوائے کر رہی تھی، اور اب سبحان بھی پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ وہ اور رنم لان میں کھڑے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ کاشان کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ رنم نے دونوں ہاتھوں کا کٹورا بنا کر بارش کا پانی سبحان پر پھینکا۔ رنم نے تو سبحان نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کاشان کے لب بھی بے ساختہ مسکرائے۔ انسان بن جاؤ تم، چلو اندر، بیمار پڑ جاؤ گی ورنہ، سبحان کہتا ہوا اب خود اندر جانے لگا۔ بھیا، آپ بور ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، مگر ابھی میرا بارش میں مزید انجوائے کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ کیچر سے اپنے بالوں کو آزاد کر چکی تھی۔ ہاں، جب تک مما یہاں آ کر تمہاری شامت نہیں لائیں گی تم سدھرنے والی نہیں ہو، سبحان نے جاتے جاتے اسے ڈرایا۔ اگر مما کو آپ نے یہاں آنے سے نہیں روکا تو میں آپ سے سچی والا ناراض ہو جاؤں گی، رنم نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو سبحان ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ رنم مسکرانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ ناراض ہونے والی دھمکی ہمیشہ کارآمد ثابت ہوگی۔ اب اسے یسریٰ کا خوف نہیں تھا، وہ آرام سے دیر تک بارش میں انجوائے کر سکتی تھی۔ کاشان ابھی بھی سگریٹ پیتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے چہرہ آسمان کی طرف کر کے دونوں ہاتھ کھولے آہستہ آہستہ گول گھوم کر دنیا بھلائے اپنے آپ میں مگن تھی، اور کاشان اس کو دیکھنے میں۔ آج سے پہلے کاشان کو بارش کبھی اتنی اچھی نہیں لگی۔ آج اسے یہ موسم بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مبہوت سا کھڑکی میں کھڑا رنم کو دیکھ گیا۔ رنم، زیر لب اس نے رنم کا نام پکارا۔ اس کا دل نئے انداز میں دھڑکا۔ یہ بتا، اگر باہر نکل کر تجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو؟ اچانک اسے جیل میں آذر کی بات یاد آئی۔ میں بھی کیا سوچنے لگ گیا۔ کاشان نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ اس کی نظر سامنے والے گھر کی بالکنی پر پڑی، جہاں تین لڑکے آنکھوں میں دلچسپی لیے رنم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکے زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، 19 یا 20 سال کے لڑکے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر کاشان کے ماتھے پر اچانک لاتعداد شکنوں کا جال سج گیا۔ اب اس نے رنم کی ڈریسنگ پر غور کیا۔ رنم نے کیپری کے ساتھ ٹاپ پہنا تھا جو بارش سے بھیگ کر اس کے بدن کے ساتھ چپک گیا تھا، اور کیپری کی وجہ سے آدھی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کاشان نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل کر لان کا رخ کیا۔ کاشان پر نظر پڑتے ہی وہ تینوں لڑکے بالکنی سے غائب ہو گئے۔ رنم اب لان میں موجود پھولوں اور پودوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کاشان نے لان سے چند قدم دور کھڑے ہو کر رنم کو مخاطب کیا۔ اندر آؤ فوراً۔ کاشان کی آواز پر رنم نے مڑ کر اسے دیکھا، جو اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ بھلا انہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میرے یہاں موجود ہونے سے؟ رنم نے یہی سوچ کر اس سے پوچھا۔ یہاں تمہیں اور کون دکھ رہا ہے اپنے سوا؟
پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں طنز کیا گیا تو رنم کو حیرت ہوئی۔ مگر کیوں؟ وہ جرح کرنے والے انداز میں بولی تو کاشان نے اسے غصے میں گھورا۔ ابھی وہاں آ کر بتاؤں کیوں؟ وہ اب بھی آنکھیں دکھائے رنم سے پوچھ رہا تھا تو رنم چپ کر کے اندر چلی گئی۔ کاشان آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑا آفس کا جائزہ لینے لگا۔ یہی ایڈریس تھا جہاں صبحان نے اس کو شکیب الرحمن کے پاس جاب کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ شام میں اس نے ڈرائیونگ کی کلاس بھی لی ہوئی تھی اور صبحان کے کہنے کے مطابق وہ واقعی جلد ڈرائیونگ سیکھ گیا تھا۔ بہروز نے اسے اپنے شو روم میں مینیجر کی جاب آفر کی مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا، یا شاید اندر کہیں اس کے دل میں یہی بات تھی جتنا وہ احسان ان دونوں میاں بیوی کا لے چکا ہے اتنا کافی ہے، جبکہ صبحان کا تو ان کے ساتھ الگ معاملہ تھا۔ ہر انداز سے صبحان اسی فیملی کا حصہ لگتا تھا۔ ایکسکیوز می میم، مجھے شکیب الرحمن صاحب سے ملنا ہے، 4 بجے کا اپائنٹمنٹ ہے میرا، باہر بیٹھی پی اے کو کاشان نے مخاطب کر کے کہا۔ آپ کاشان احمد ہیں؟ سر شکیب کو ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج نہیں آ سکے مگر ان کی بیٹی مس مایا تھوڑی دیر میں تشریف لا رہی ہیں۔ جب تک آپ کا انٹرویو ہمارے مینیجر فیصل لے لیتے ہیں آپ اندر تشریف لے جائیں۔ پی اے نے پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ کاشان کو جواب دیا تو کاشان سر ہلا کر روم کے اندر چلا گیا۔ السلام علیکم سر، کاشان نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ سامنے 30 سالہ شخص فیصل چیئر پر براجمان تھا جس نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو کاشان احمد، اس سے پہلے کہاں جاب کی ہے آپ نے؟ کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ فیصل نے کاشان کی فائل دیکھتے ہوئے سوال کیا، پھر ایک نظر کاشان کو دیکھ کر ہنسا۔ اوہ سوری، میں تو بھول گیا، تم نے تو جیل میں رہ کر ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، تمہارے پاس بھلا کس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا؟ فیصل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ قتل کا ایکسپیرینس ہے مجھے۔ کاشان نے چہرے پر سنجیدہ تاثرات رکھتے ہوئے کہا تو فیصل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ویسے صبحان سے ملا ہوں میں، اچھا انسان ہے، وہ اعلیٰ عہدے پر فائز بھی، شرمندہ ہوتا ہوگا تمہارے بارے میں کسی کو بھی بتاتے ہوئے بیچارہ۔ فیصل نے صبحان سے ہمدردی کی آڑ میں دوبارہ اس کی ذات کو نشانہ بنایا۔ نہیں، وہ بالکل شرمندہ نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ شرمندہ ہوتا تھا وہ وجہ میں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، جس کا سبب میں جیل گیا۔ یقین مانو مجھے دوسرا قتل کرتے ہوئے بھی بالکل شرمندگی نہیں ہوگی۔ کاشان کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے، وہ آنکھیں سکیڑے فیصل کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اچانک آفس کے روم کا دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود اندر آیا جسے مڑ کر کاشان نے دیکھا۔ آؤ مایا، تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ یہ ہے کاشان جس کے بارے میں انکل نے بتایا تھا، اب تم خود ہی دیکھ لو کس سیٹ کا انچارج اسے دینا ہے۔ فیصل نے مایا کو دیکھ کر کاشان کے بارے میں ایسا تبصرہ کیا اس کی نظر میں وہ پیون کی سیٹ کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ مایا نے کاشان کو دیکھا، وہ بھی تنقیدی نگاہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے لحاظ سے کافی ماڈرن جبکہ باڈی لینگویج سے بولڈ لگی۔ کاشان احمد، کاشان نے اس کے ہاتھ پر سرسری نگاہ ڈال کر مایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مایا نے خفت سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ کاشان کو اس طرح خود سے فری ہونے والی بے باک لڑکیاں ذرا پسند نہیں تھیں اور مایا کا پہلا امپریشن اس پر اچھا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ یہاں آ کر بدمزہ ہوا، اور بدمزہ تو وہ یہاں فیصل کی شکل دیکھ کر بھی ہوا تھا جو اپنے آپ کو بڑی توپ ٹائپ کوئی چیز سمجھ رہا تھا۔ صبحان نے مجھے شکیب صاحب کے پاس بھیجا تھا، اب وہ یہاں نہیں ہے تو یقیناً میرا ٹائم ضائع ہوا، خیر میں چلتا ہوں۔ کاشان نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ آفس کم ہی آتے ہیں، زیادہ تر یہاں کام میں ہی دیکھتی ہوں، ہمیں آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس ہے، آپ کل سے آفس جوائن کر لیجیے گا، آفس کے متعلق خاص معلومات اور ضروری باتیں آپ کو فیصل سمجھا دیں گے۔ مایا نے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کاشان سے کہا تو سر ہلا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹشن دیکھو ہیرو کے ایسا لگ رہا ہے حوالات سے نہیں لندن سے آ رہا ہو جیسے ایڈیٹ، ذرا اچھا نہیں لگا مجھے، فیصل نے کاشان کے باہر نکلتے ہی جل کر تبصرہ کیا۔
مجھے اچھا لگا، مایا نے چیئر پر جھولتے ہوئے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے ابھی کاشان باہر گیا تھا۔ شوگر کافی بڑی ہوئی ہے بابا کی، آپ احتیاط کریں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سبحان یسریٰ اور بہروز کے پاس بیڈ روم میں آیا تو اس نے بہروز کی رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار میں کون سا میٹھا کھاتا ہوں جو احتیاط کروں، یہ چھوڑو، تمہاری مما نے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ بہروز نے یسریٰ کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگی۔ چند لڑکیوں کی تصویریں لا کر اس نے سبحان کے ہاتھ میں تھمائیں۔ یہ کیا ہے مما؟ سبحان نے تعجب سے یسریٰ کو دیکھ کر کہا تو بہروز یسریٰ دونوں ہی ہنس دیے۔ لڑکیوں کی تصویریں ہیں بدھو، اگر کوئی تمہاری نظر میں نہیں ہے تو ان میں سے دیکھ کر مجھے بتاؤ۔ سب ہی خوبصورت اور ویل ایجوکیٹڈ ہائی سوسائٹی سے موو کرتی ہیں اور تمہارے ساتھ میچ کریں گی۔ یسریٰ نے ایکسائٹڈ ہو کر سبحان کو بتایا۔ یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا اور ان میں سے تو کسی سے نہیں، اور امپورٹنٹ بات، رنم کی شادی پہلے ہوگی، میں ہرگز نہیں کرنے والا۔ آپ دونوں پہلے اس کا سوچیں۔ سبحان نے اپنے اوپر سے لٹکی ہوئی تلوار کو فی الحال ہٹایا، مگر یہ سچ بھی تھا، وہ چاہتا تھا پہلے رنم اپنے گھر کی ہو جائے۔ بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے کوئی نظر میں بھی تو ہو۔ بہروز نے سبحان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں ہے ایک، اگر آپ دونوں کو مناسب لگے تو سوچیے گا۔ سبحان نے کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ بھلا ایسا کون ہے؟ یسریٰ کے ذہن میں کاشان کا خیال آیا، مگر بنا ظاہر کیے اس نے سبحان سے پوچھا، عاشر۔ عاشر کیسا رہے گا اپنی رنم کے ساتھ؟ سبحان ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، عاشر؟ یسریٰ نے حیرت سے سبحان کو دیکھا۔ ہاں، اس کی طرف تو میرا دھیان نہیں گیا، اچھا بچہ ہے وہ بھی۔ بہروز نے تھوڑی دیر بعد اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر اتفاق سے وہ بھی سبحان کے منہ سے عاشر کا نام ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ بالکل ہی سیریس ہو گئے ہیں؟ مانا عاشر اچھا ہے، مگر رنم کے ساتھ وہ کہاں سوٹ کرے گا؟ یسریٰ کو جیسے کہ بہروز اور سبحان دونوں ہی کی بات پسند نہیں آئی۔ رنم اس کے پاس تھی انم اس کے پاس تھی نہیں، ایک طرف سے رنم اس کی اکلوٹی بیٹی تھی، وہ ہر لحاظ سے اس کے لیے پرفیکٹ انسان سوچتی تھی، جو رنم کے ساتھ کھڑا ہوا اچھا بھی لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ آخر کیا برائی ہے اس میں؟ اس کا اخلاق کردار سب ہی ہماری نظروں میں ہے، وہ تو آپ کا بھانجا ہے اور آپ کو عزیز۔ سبحان کو یسریٰ کی سوچ پر حیرت ہوئی، وہ سمجھ گیا یقیناً ساری خاصیت ہونے کے باوجود عاشر اچھی ہائٹ اور رنگ سے مار کھا گیا ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہوگی جو یسریٰ بتانے سے جھجک رہی ہے، مگر سبحان کے سامنے اس چیز سے زیادہ اہمیت عاشر کے دل کی تھی، وہ ایک اچھے دل کا انسان۔ سب سے بڑھ کر سبحان نے عاشر کی نظروں میں رنم کے لیے پسندیدگی بھی دیکھی تھی۔ سبحان نے بھائی ہونے کے ناطے رنم کا بھلا ہی چاہا تھا۔ برائی تو ان چند دنوں میں مجھے کاشان میں بھی نظر نہیں آئی، اس کے بارے میں کیوں نہیں خیال آیا تمہیں رنم کے لیے؟ کاشان بھی سوٹ کرے گا ویسے رنم کے ساتھ۔ یسریٰ کی بات پر سبحان کے ساتھ ساتھ بہروز بھی چونکا۔ کاشی، سبحان بڑبڑایا۔ یسریٰ؟ بہروز نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ پڑھا لکھا ہے، خوش اخلاق ہے، خوش شکل ہے، کردار بھی ہماری نظروں میں ہے اس کا۔ اسٹیبل نہیں تو کیا ہوا؟ جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کے کام آئے گا؟ رنم کے اور سبحان کے۔ یسریٰ کی بات پر بہروز چپ ہو گیا۔ مما، کاشی میرا بھائی ہے اور رنم میری بہن، یہ دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہیں، مگر ان دونوں کی نیچر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔
اگر صوبان صرف کاشی کے متعلق سوچتا تو کاشان کے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، مگر اس نے سچے دل سے کھرا جواب دیا۔ یسریٰ صوبان رنم سے پیار کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر سوچے گا، اس نے کچھ سوچ کر ہی عاشر کا نام لیا ہوگا، کاشان کا نہیں۔ بہروز صوبان کے سامنے اس سے زیادہ واضح الفاظوں میں یسریٰ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں صوبان رنم سے ہی نہیں ہم دونوں سے بھی پیار کرتا ہے، آپ دونوں کے ہی اگر دل میں یہ بات ہے کہ کاشان جیل سے آیا ہے تو پلیز وہ اپنی سزا مکمل کر کے آ گیا ہے، آخر اسے بھی نئی زندگی شروع کرنے کا حق ہے۔ یسریٰ نے دوبارہ نیا جواز پیش کیا، جس پر وہ دونوں ایک بار پھر چپ ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، رنم کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے؟ وہ میرے خیال میں ابھی بچوں کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالنی بھی نہیں چاہیے۔ میں چاہوں گا یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے، اس کمرے تک جب وقت ہوگا دیکھا جائے گا کیا بہتر رہے گا۔ بہروز نے اس وقت کے لیے ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے کہا۔ صوبان اٹھ کر اپنے روم میں آ گیا۔ رنم یشل سے موبائل پر بات کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، آخر کی 3 کلاسیں رہ گئی تھیں۔ آخر کی 3 سیڑھیاں رہ گئی تھیں۔ اچانک رنم کا پیر سلپ ہوا، اس سے پہلے وہ بری طرح گرتی۔ عجلت میں سیڑھیاں چڑھتا کاشان، جو کہ کسی ضروری کام سے صوبان کے روم میں جا رہا تھا، رنم اس سے ٹکرا گئی۔ اس افتاد کے لیے کاشان تیار نہیں تھا، رنم کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹ کر دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا تاکہ خود کو بھی گرنے سے بچا سکے، مگر مسئلہ یہاں حل نہیں ہوا۔ گرنے سے بچانے کے چکر میں رنم کے سر کاشان کے سینے سے بری طرح ٹکرایا۔ جب دونوں سنبھل گئے تو رنم نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹانا چاہا، مگر رنم کے بال کاشان کی شرٹ کے بٹن میں پھنس چکے تھے۔ رنم نے مدد طلب نظروں سے ذرا سا سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا تو گہری نظروں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی جس کا کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا، پھر بھلا کاشان احمد کیسے بچ سکتا تھا؟ ویسے تو سب آنکھیں آہستہ آہستہ اپنا کام دکھا رہی تھیں، مگر آج ان کے وار سے وہ نہیں بچ سکا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کریں نا۔ رنم اپنے بال شرٹ کے بٹن سے نکالنے کے چکر میں اور گھبراہٹ میں مزید الجھا چکی تھی، اس لیے جب خود کچھ نہیں کر پائی تو بے بس ہو کر کاشان سے کہنے لگی۔ وہ بس خاموش ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ رنم کے بولنے پر کاشان نے اس کے بالوں کو بینڈ سے آزاد کیا، پھر آہستہ سے اس کے بال اپنے شرٹ کے بٹن سے نکالے، جبکہ کاشان کو ایسا کرنے کا دل ذرا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد یہ چہرہ دوبارہ اتنے قریب سے نہیں دیکھ پاتا۔ ابھی تو اس کا دل بھرا بھی نہیں تھا۔ تھینکس۔ جیسے ہی اس کے بال آزاد ہوئے وہ بنا کاشان کو دیکھے تھینکس بولتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ کاشان مڑ کر آنکھیں سکیڑ کر اسے باہر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کاشان کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ بہروز اور یسریٰ سے وہ کافی حد تک بات چیت کر لیتا تھا، مگر رنم سے اس کی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ غلطی سے اس کے روم میں آیا تھا تو رنم اس کی باتوں سے ڈر گئی تھی، یا پھر شاید وہ کسی اجنبی سے فری نہیں ہوتی تھی، اور یہ دونوں ہی باتیں کاشان کو پسند آئی تھیں، مگر جو بات اسے پسند نہیں آئی تھی وہ سوچتے ہوئے اس کے ماتھے پر شکن آئی، مگر وہ کوئی ایسے مسئلے کی بات بھی نہیں تھی۔ اور دوسرا، کاشان کو بھی سمجھانے کے بہت سے
طریقے آتے تھے۔